خوشیوں کا گہوارہ، نور کا مینارہ، مرحبا 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 نور رمضان، رمضان رمضان، نور رمضان، رمضان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد علی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد سلیمان قادری پروڈکشن۔ دوستو، میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رمضان المبارک کا فرسٹ روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پہلے عشرے میں فضائل رمضان، اور دوسرے عشرے میں ہمارا موضوع ہوگا وجہ تخلیق کائنات، اور لاسٹ جو عشرہ ہے وہ ہوگا نزول قرآن۔ دوستو، جس پہ ہم گفتگو کریں گے جید علماء کرام کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہوں گے نعت خوان حضرات۔ چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سلسلے کی طرف، جس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یاسر عطاری، جو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ دلوں کو گرما دیتے ہیں اور بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ بہت ہی پیارے انداز سے پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ۔ محمد یاسر عطاری۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھی جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھی جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور
ہوگی، ارے میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھی جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھی جاؤں برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے حمد باری تعالیٰ کے ساتھ محمد یاسر اتاری۔ میں یہاں پر بتاتا چلوں، جو ہمارے نیو دوست جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل محمد سلیمان قادری پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ یکم سے لے کر 30 رمضان المبارک تک جو لائیو ہمارا سلسلہ وار پروگرام ہے وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اور ہمارا نیو چینل محمد علی پروڈکشن، جس کا ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس لنک میں آپ اس کو جائیں اور جوائن کریں اور جا کر ہمارے اس نیو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو اس پر بھی آپ کو بآسانی مل سکے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے جید علماء کرام میں سے ایک عالم دین فاضل نبیل جناب مفتی سعید اختر صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آج یکم رمضان المبارک ہے اور جناب ولیوں کے امام، ولیوں کے سردار جن سے ولایت ملتی ہے وہ ہے جناب سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی بارے میں آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب مفتی محمد سعید اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج ہم نور رمضان ٹرانسمیشن میں ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے صحیح معنوں میں مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج یکم رمضان المبارک اور ہمارا موضوع ہے پیران پیر، روشن ضمیر، میر میراں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ آپ کی ولادت کی طرف جو منسوب ہے، اسی نسبت سے نور رمضان ٹرانسمیشن میں آج ہم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان سمیٹنے کے لیے آپ کے ذکر خیر سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔
اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے صالحین اور نیک بندوں کا ذکر کیا جائے وہاں پر رب ذوالجلال کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو اولیاء کرام کی محبت بہت ضروری ہے، اور پھر اولیاء میں سے بھی جو اولیاء کے سردار ہیں، پیران پیر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے متعلق میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب فرمایا کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ تو مادرزاد ولی تھے، اور آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی بحمدہ تعالی یہ بات لوگوں میں عام و خاص ہو چکی تھی کہ آپ صبح سحری کے وقت اپنی ماں کا دودھ نوش فرماتے، اور پھر افطاری کے وقت دودھ نوش فرماتے، سارا دن کچھ بھی نہ کھاتے نہ پیتے، اور جب ایک مرتبہ چاند بادلوں کی وجہ سے مطلع ابار آلود ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ سکا، لوگوں کو شکوک و شبہات پڑ گئے کہ آج چاند نظر آیا یا نہیں، تو صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب عبد القادر جیلانی نامی بچے نے آج اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام کی محبت بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے عظیم پیشوا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء کی محبت کیوں ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اور ان کے اوپر رب کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ جب تو ان کے ساتھ مل جائے گا اور جب رب کی رحمت ان کے اوپر پڑ رہی ہوگی تو تیرے اوپر بھی کوئی ایک رحمت کا قطرہ آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو اس خاندان میں سے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا کردار اگر سامنے رکھا جائے، والد ماجد کا کردار اگر سامنے رکھا جائے، تو پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے جب ماں اتنی پاک باز ہو، ماں کے ساتھ باپ پھر اتنا مجاہدہ نفس کرنے والا ہو، تو پھر بچے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی صورت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر اس پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ آپ اولیاء کے سردار اور غوث اعظم اور تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک۔ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلا کشی فرما رہے تھے، تو آپ نے
سر اٹھا کر عرض کیا کہ حضور میری گردن پر ہی نہیں میرے سر پر بھی میری آنکھوں پر بھی۔ اللہ اکبر! کون خواجہ غریب نواز کہ جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض لینے کے لیے بیتاب ہیں، ہمیں صف میں نظر آتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں آپ 11 اور 12 ربیع النور شریف کی درمیانی شب میں یعنی شب میلاد میں آپ ایک دین کی تبلیغ کا وعظ کا سلسلہ فرماتے اور جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے، سینکڑوں علماء ہوتے، اور یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر ساؤنڈ کے، بغیر سپیکر کے، جیسا آپ کے ممبر کے قریب بیٹھنے والا شخص آپ کی بات کو سنتا تھا، اسی طرح مجلس کے آخری کونے میں بیٹھنے والا آخری شخص بھی آپ کو بات کو اسی طرح سماعت فرماتا تھا۔ اور جب خوف خدا کی بات آتی تو کئی لوگ وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیتے اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی، اور کئی ایسے تھے جن کو وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے قدمین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ آپ کے ایک خاص مرید حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علی بن حیتی علیہ رحمہ کو آپ کی وعظ کے دوران غنودگی آئی اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی، بڑا عجیب منظر ہوا کہ دل کی آنکھ کھل گئی اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اب جب ان کی آنکھ کھلی، علی بن حیتی علیہ رحمہ کی آنکھ کھلی، تو آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو علی بن حیتی مرید تھے، وہ اٹھے اور تڑپ گئے، عرض کرنے لگے حضور میرے سامنے ہاتھ باندھ کر۔ تو اب سنیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تصرفات، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اللہ نے جو قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی بن حیتی تیرے سامنے نہیں، جن کو تو خواب میں دیکھ رہا تھا، میں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں۔ اب جو خواب میں دیکھ رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ عین عالم بیداری میں سر کی آنکھوں سے اس کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا علی بن حیتی اب بتا لوگوں کو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا کہا۔ تو علی بن حیتی نے عرض کیا مجھے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی بن حیتی غوث پاک کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ کس انداز سے ملا، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے علم حاصل کرتا رہا اور مقام قطبیت پر میں فائز ہوا تو علم دین کی بدولت۔ اور پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فرامین اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ نے ساری زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا، اس کو فالو کیا اور اس کی پاسداری پر پہرا دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے شریعت کی لگامیں توڑ کر حدود کو پھلانگنے کی کوشش کی تو آپ نے اس پر حد لگائی۔ یہی وجہ تھی شریعت کے پاسبان بن کر رہے تو چور آیا اسے کتب بنا دیا۔ ماہ و سال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، نیا چاند آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت لے کر پھر نکلتا،
لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اس سارے مقامات جناب غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ملے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ آپ نے ہر بات کے سامنے شریعت کو سامنے رکھا، اس بات کو شریعت کے سامنے پیش کیا۔ اگر وہ شریعت سے ٹکرا گئی چھوڑ دیا، شریعت کے ساتھ ہم آنگ ہو گئی تو اسے آگے پھیلا دیا۔ تقوی اتنا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور پھر دین کے ساتھ محبت اتنی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول شریف تھا، آپ صبح سے لے کر ظہر کے قریب تک آپ خود طلباء کو پڑھاتے تھے، قرآن، تفسیر، فقہ، تجوید، یہ سارے مضامین آپ خود پڑھاتے تھے، اور پھر دین کے طالب علموں سے محبت اس انداز میں کہ میں نے آپ کی ہسٹری میں یہاں تک پڑھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر دین کے طالب علموں کے کپڑے دھو رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو نکلی، کہا حضور آپ؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام ہیں، اور میں اس لیے ان کی خدمت کر رہا ہوں کہ وہ بچے آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، اور ان کی پڑھائی کے اندر فرق نہ آئے۔ یہ آپ کو دین کے ساتھ اتنی محبت تھی، اور الحمدللہ آپ کی اولاد میں 49 صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں، 49، جن سب کو دین کا علم خود سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آج کے اس دور میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آج ہم باہر تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں مگر اپنی اولادوں کی اصلاح رہ جاتی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی 49 اولاد کو خود پڑھایا دین کا علم، اور آپ کے تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انہوں نے قرآن کریم برہان رشید کو حفظ کیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا، آپ فرماتے ہیں میں نے 1 سال تک اس سنت پر عمل کیا، پھر جا کر میں نے لوگوں کے سامنے وہ بیان کیا۔ اللہ اکبر! آج تو ہم لما تقولون ما لا تفعلون کے زمرے میں آ رہے ہیں، مگر یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان یہی وجہ تھی کہ جب شیطان بادل کی صورت میں آپ کے اوپر سایہ بن کر آیا، اور اس بادل سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر جیلانی میں تیرا خدا ہوں معاذ اللہ، اور میں نے آج تیرے لیے شریعت کی تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا، تو آپ نے یہ علم تھا اور رب کا فضل تھا، آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب پڑھا تو وہ بادل دھواں بن کر آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ تو اب شیطان نے دوسرا وار کیا اور کہا اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خبیث اب بھی مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ یہ مقام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دین کی تبلیغ کے لیے شروع فرمایا تھا کہ شب میلاد جب آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، دور دراز سے لوگ آتے تو ان کے لیے لنگر شریف کا اہتمام ہوتا، آپ ان کو قرآن و سنت کا فیضان تقسیم کرتے، اور وہ اس لنگر شریف میں پھر رات رہتے، لنگر شریف تناول کرتے۔ آپ کی چونکہ بعض روایات کے مطابق 11 ربیع الثانی وہ آپ کا یوم وصال بنتا ہے، تو پھر آپ کی اولاد پاک اور آپ کے تلامذہ نے اور آپ کے مریدین نے اسی دن کو شب میلاد سے آپ کے یوم وصال کو وہی سلسلہ جاری رکھا، اور یہ دراصل 11ویں شریف ایصال ثواب بھی ہے، اور اصل اس کا مقصد دین کی تبلیغ کو عام کرنا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔
تو اس سلسلہ میں 11ویں شریف کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ یہ جائز ہے، ایصال ثواب ہے، اور اس میں وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو گمراہیوں سے بچا کر دین کی طرف رغبت دلائی جائے اور انہیں دین اسلام کے اصول اور دین اسلام کی خوبصورت باتوں کے ساتھ رب ذوالجلال کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ان کو ڈھالنا چاہیے، اور یہ 11ویں شریف کا اصل مقصد ہے۔ اور اس لیے صدر و شریعہ بدر و طریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ سے جب ایک سوال پوچھا گیا کہ حضور ہم جو 11ویں شریف کا لنگر پکاتے ہیں تو اگر کسی طالب علم کو کتابیں لے کر دے دی جائیں تو آپ نے فرمایا کہ 11ویں شریف بھی پکا لو، وہ بھی اچھا عمل ہے، مگر یہ دین کے لیے تبلیغ کے لیے کسی کو کتابیں لے کر دینا یہ اس سے زیادہ بہتر عمل ہے، اور اس سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی روح مبارک زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور یہ 11ویں شریف انتہائی ایک اتنا اہم اور ادب والا یہ ٹاپک ہے اور پہلو ہے، یہاں پر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں حضور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جب حضرت قبلہ محدث کچھوچوی شریف علیہ رحمہ کو آپ نے درس حدیث کے لیے بریلی شریف کے اندر اس تدریس کی مسند پر بٹھایا تو اس مسند پر بٹھانے سے پہلے ایک دعا کا اہتمام ہوا، اور اس دعا کیا تھی؟ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کیا، اور اس 11ویں شریف کا دعا کے بعد جب لنگر شریف تقسیم ہوا تو لوگ لنگر شریف کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک غلاموں نے عقیدت مندوں نے دیکھا کہ وقت کا امام، دین کا مجدد، اور وہ ہستی جس کے لیے علماء مکہ و مدینہ کہیں کہ اے احمد رضا یہاں پر تو بڑے بڑے علماء آئے، جوتیاں پٹخاتے ہوئے چلے گئے، یہاں کے علماء کو تو کسی کو کھاتے میں نہیں لاتے، اور ایک تو ہے کہ تیری مجلس سے علماء اٹھتے نہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے احمد رضا انا اقبل ارجلکم انا اقبل انعالکم، تو اس قابل ہے کہ تو اپنا پاؤں قریب کرے ہم تیرے پاؤں کو بوسہ دیں، تو اپنی جوتی قریب کر ہم تیری نالین کو بوسہ دیں۔ یہ علماء مکہ و مدینہ وہ سند حدیث کے لیے آپ کے پاس آتے کہ ہمیں اجازت دی جائے اپنے نام کے ساتھ، تو وہ امام، اتنا بڑا امام، دنیا نے دیکھا کہ وہ زمین پر اپنے گھٹنے زمین پر رکھ کر اور بازو اس طرح کر کے اکڑوں ہو کر بیٹھ کر اپنی زبان مبارک سے نیچے سے کچھ ذرات اٹھا رہے ہیں، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کچھ چاول کے لنگر کے دانے گرے ہوئے تھے، کسی نے کہا حضور غلام کو بتا دیتے، یہ ہاتھ سے اٹھا لیتے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یہ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نیاز ہے۔ مطلب یہ 11ویں شریف یہ اتنا اہم اور ادب والا یہ پہلو ہے، اس لیے یہ میرے امام کی محبت ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ سے، تو اسی لیے تو فرمایا کہ تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم جل مجدہ الکریم یکم رمضان المبارک کے اندر ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا فیضان نصیب فرمائے، اور آپ کی راہ پر چلتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات لم یزل نور رمضان اس ٹرانسمیشن پروگرام کو کامیاب فرمائے، اور اس کی برکتوں سے عالم اسلام کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید اختر صاحب غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر مختلف پہلو پر
بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ روشنی ڈال رہے تھے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ نور رمضان کے سیٹ پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد